الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین۔ قرآن پاک کی آج آخری 3 صورتیں ہماری رہ گئی ہیں۔ الحمدللہ 30واں سپارہ ہمارا تقریباً ختم ہونے والا ہے آج انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اخلاص سے۔ سورہ اخلاص جیسے کہ نام ہی بتا رہی ہے کہ انتہائی خالص کر دینے والی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے زمانے نزول کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکی بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کو، اور مدنی بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ مکی صورت بھی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف موقعوں پر مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی قریش مکہ، یہودیوں کے گروہ، یہودی لابی، عیسائیوں کا وفد نجران سے آئے، بہت سارے لوگوں نے مختلف اوقات میں آ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ ہمیں اپنے رب کا نسب بتائیے۔ پھر حضرت ابی بن کعب کے حوالے سے بھی، حضرت جابر بن عبداللہ کے بیان کے حوالے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے آ کے لوگوں نے آپ سے رب کا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے ان کا نسب معلوم کیا۔ حسب نسب کا علم جو ہے وہ عربوں میں بہت زیادہ جو ہے نا پایا جاتا تھا، اتنا زیادہ کہ یہ لوگوں کو نسب بہت معلوم ہوتے تھے، اپنی گھوڑے کی نسلوں تک کا ان کو پتا ہوتا تھا، اور کئی نسلیں اور پشتوں تک ان کو اپنے آباء و اجداد کے نام آتے تھے۔ اور ان کے اندر ایک عام کانسیپٹ یہ تھا کہ جو الہ ہوتا ہے، جو معبود ہوتا ہے، وہ بھی کوئی ایک انسانی حیت اور رکھنے والا ہوتا ہے، کوئی ایک ساخت ہوتی ہے اس کی، وہ چلتا پھرتا بھی ہے، اس کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، ان کے وارث بھی ہوتے ہیں، اور جیسے کہ ایک عام انسان ہوتا ہے تو رب بھی گویا اسی قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے، اور اسی کی بھی وہ انہوں نے مختلف بت بھی بنائے، اور مختلف جو ہے وہ ساری مشرکہ کانا عقائد جو تھے اس حوالے سے جو ہے وہ اپنے اعتقاد رکھا کرتے تھے۔ تو یہی نیت سوچ کے، یہی بات سوچ کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے متعلق اسی طرح کی باتیں کرتے اور سوالات رکھتے۔ ایک اور ابن عباس سے آتی ہے روایت کہ یہودیوں کا ایک گروہ آیا، اور اس میں کعب بن اشرف، حیی بن اخطب، بہت بڑے یہود علماء بھی ہیں، جو یہ حیی بن اخطب بھی بہت بڑا یہودی عالم تھا۔ تو یہ آتے ہیں اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ آپ کا وہ رب کیسا ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیسا ہے وہ۔ اور خیبر کے یہودی بھی آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اور کہتے ہیں کہ اے ابو القاسم، اللہ نے ملائکہ کو نور حجاب سے، دیکھیے یہودیوں کے پاس ایک اپنا علم بھی بہت موجود تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ملائکہ کو نور حجاب سے، آدم علیہ السلام کو مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے، ابلیس کو آگ کے شعلے سے، آسمان کو دھوئیں سے، اور زمین کو پانی کے جھاگ سے بنایا۔ اب ہمیں اپنے رب کے متعلق بتائیے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قل هو اللہ احد، آپ انہیں کہیے کہ وہ اللہ احد ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر قل هو اللہ احد پڑھنے کے لیے جواب کے طور پر یہ صورت بتائی گئی۔ ایک اور جو ہے وہ عامر بن طفیل کی طرف سے آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز کی طرف ہمیں بلاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو پھر مجھے اللہ کی کیفیت بتائیے کہ وہ سونے سے بنا ہے، چاندی سے بنا ہے، یا لوہے سے بنا ہے، کیونکہ وہ اپنے خود بتوں کو تراشتے تھے اور مختلف یا لکڑی کے بناتے تھے، یا سونے کے بناتے تھے، یا چاندی کے بناتے تھے، لوہے کے بناتے تھے، یا مٹی کے بناتے تھے۔ تو اسی طرح کی وہ سوالات پھر اسی طرح رب یا الہ کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔
ایک اور آتا ہے کہ کچھ یہودی علماء حضور کے پاس آئے اور آ کے اسی طرح کے سوالات سارے کیے اور پھر آگے سے یہ بھی کہا اور وہ کیا کھاتا ہے آپ کا رب اور کیا وہ پیتا ہے اور کیا اس نے دنیا میں وراثت پائی ہے اور آگے کس کو اس نے وارث بنانا ہے، یعنی کون اس کا وارث ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہی سورت نازل کر کے اور بتایا کہ ان کو یہ پڑھ کے سنائیے. حضرت ایک اور آتا ہے کہ نجران سے عیسائیوں کے وفد آئے اور 7 پادری ان کے آئے اور 7 پادری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بتائیے کہ آپ کا رب کیسا ہے اور کس چیز سے بنا ہے. آپ نے فرمایا میرا رب کسی چیز سے نہیں بنا، وہ تمام اشیاء سے جدا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہی سورت جو ہے وہ نازل فرمائی. تو غرض یہ کہ سمجھ میں ان حدیث اور روایات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جیسا وہ اپنا عقیدہ رکھتے تھے الہ یا معبود کے حوالے سے، ویسے ہی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رب کائنات کے لیے بھی وہی گمان رکھتے تھے اور اسی گمان کے مطابق وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کی حیت، ساخت، کیفیت اور رب کے نسب کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کر کے جو ہے ان کے تمام سوالات کا جواب عطا کیا. اور آپ دیکھیے کہ یہ جب سورت مکی ہے یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلال حبشی جو ہیں وہ جب غلام تھے اور ان کے سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تھا تو وہ کیا پکارتے تھے؟ آہد آہد. تو گویا یہ سورت بہت ابتدائی دنوں میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے جب رب کا تعارف کرایا گیا تھا کہ وہ رب جو ہے وہ آہد ہے، ایک ہی ہے. تو موضوع اور مضمون کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے، میں نے جیسے آپ کو یہ ساری بتائی کہ عیسائیوں کا بھی یہ معاملہ تھا. عیسائی کیا سمجھتے تھے؟ اللہ کا کوئی بیٹا بناتے تھے، ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور الہیت میں کس کو شامل کرتے تھے؟ جبرائیل امین کو بھی شامل کرتے تھے اور اس کے علاوہ وہ حضرت مریم کو بھی شامل کرتے تھے. اس کے علاوہ جو یہودی تھے ان کا کیا عقیدہ تھا؟ ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ جو ہے وہ زمین پہ چلتا پھرتا ہے اور وہ کشتی بھی لڑتا ہے اور وہ انسانوں کی شکل میں آتا ہے اور پھر اس کا ایک بیٹا بھی انہوں نے بنا دیا، کس کو؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو. تو لہٰذا ان تمام مذاہب کے اندر یہ عقیدہ درجہ اتم راسخ تھا اور ان کے اس مشرکانہ عقیدے کی نفی کرنے کے لیے یہ سورت جو ہے وہ نازل کی گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی نے اس سورت کے حوالے سے اس کی فرضیت اور فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے کیا فرمایا کہ یہ جو ہے سورت ہے سورہ اخلاص، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. اس کو 1/3 قرآن کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ پورے قرآن کو اگر دیکھا جائے تو اس میں 3 عقائد کو راسخ کیا گیا ہے: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کو. تو یہ جو سورت ہے بنیادی طور پر عقیدہ توحید کو راسخ کرنے والی سورت ہے. تو ایک عقیدہ ان 4 آیات میں ایسا خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے راسخ کیا ہے کہ ان کے تمام سوالات کا جواب دیا گیا ہے ان 4 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطا کی گئی. یہ اس کی اہمیت کے حوالے سے ایک اور بھی بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے کہ یہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے کیا کیا کہ ایک مہم پر اپنے صحابہ کرام کو بھیجا اور اس میں ایک صحابی کو سردار بنا کے بھیجا. تو وہ جب بھی نماز پڑھتے تو ہر دفعہ کی رکعت میں وہ اپنی نماز کو قل هو اللہ احد پر ختم کرتے. تو صحابہ کرام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ جب بھی قرآن کی نماز آپ تلاوت کرتے ہیں قرآن کو نماز میں تو پھر آپ تو اس تلاوت کے بعد اپنا اختتام سورہ اخلاص پر کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس لیے کہ اس کا پڑھنا مجھے بہت زیادہ محبوب ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ ان کو خبر دے دو کہ اللہ بھی انہیں محبوب رکھتا ہے. اسی طرح ایک اور ملتا جلتا واقعہ بخاری شریف میں بھی ملتا ہے. اس میں مسجد قباء کے جو انصاری صحابی تھے جو وہاں پہ امام تھے وہ بھی نماز پڑھاتے تھے. تو اپنی سورہ جب بھی پڑھاتے تھے تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ ہر رکعت میں پہلے قل هو اللہ احد پڑھتے تھے اور بعد میں جو ہے وہ دوسری آیات کی تلاوت کرتے تھے قرآن کی کوئی بھی آیات کی.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ طریقہ نہیں بتایا تھا، لیکن ان کو جب بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے پھر انہیں بھی بلایا اور پوچھا، وجہ دریافت کی، تو انہوں نے ان کو یہی بتایا کہ تم جو ہے کیا کرتے ہو کہ قل اللہ احد پڑھنے کے بعد اسے کافی نہیں سمجھتے اور کوئی دوسری صورت اس کے بعد اس کے ساتھ ملاتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو یا تو صرف اسی کو پڑھو یا پھر چھوڑ کر کوئی اور دوسری صورت پڑھو۔ تو انہوں نے کہا میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اس کو ایسے ہی پڑھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بہت محبت ہے، تو آپ نے فرمایا اس صورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کرا دیا۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت صورت ہے اللہ تعالیٰ نے جو نازل کی، اس کے ایک ایک لفظ میں بہت بڑا پیغام ہے، ٹوٹلی شرک کی نفی اور عقیدہ توحید کو راسخ کرنے والی صورت ہے۔ جب اس کے اندر ڈوب کے پڑھے تو شاید اللہ کو اتنی ہی خوبصورت اور اتنی ہی پسند آئے، ہمیں شاید اس کا احساس ہی نہیں ہوتا اور ہم رٹے ہوئے طوطے کی طرح اس کو جو ہے وہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، آپ انہیں کہہ دیجئے، کیا کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے سوالات کے اوپر ان کے جوابات کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ وہ اللہ، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، یعنی وہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ کوئی ایک عام سا معبود نہیں ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ دیکھیے اللہ نے یہاں اپنا نام کیا رکھا ہے؟ اللہ رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا نام جو قرآن پاک میں رکھا ہے وہ کیا رکھا ہے؟ اللہ رکھا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ مشرکین مکہ، یہود مدینہ اور عیسائیوں سب کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ کون ہے؟ وہ کوئی عام الہ نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ اب یہ اللہ کہہ کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، تو ہم نے ابھی پیچھے ہی پڑھی تھی نا، سورہ فیل پڑھی ہے، اس میں کیا کیا تھا وہ جو خانہ کعبہ کے متولی تھے، انہوں نے جا کے کیا بولا تھا؟ سارے 360 بتوں کو چھوڑ کے کس سے مدد مانگی تھی؟ اللہ سے، رب کعبہ، رب حاضل بیت سے مدد مانگی تھی۔ تو اللہ گویا اللہ کو وہ مانتے تھے، اللہ کے وجود سے ان کو انکار نہیں تھا، لیکن خود ساختہ عقیدے اپنے بنائے ہوئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً ہی، آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ قریش، یہ جو سورہ فیل نازل ہوئی، اس کے فوراً بعد قریشیوں کو مخاطب کر کے سورہ قریش نازل کی گئی اور ان کو اس بات کا احساس دلایا گیا کہ دیکھو تم نے 360 بتوں کو چھوڑ کے اس ایک اللہ ہی سے مدد مانگی تھی نا، تو بس وہی اللہ ہے، وہی رب ہے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دعوت دے رہے۔ یہ کوئی اور نئی ایجاد بنا کے نہیں لے کر آگے، یہ کسی اور کو معبود بنانے کو نہیں کہہ رہے، یہ اسی ایک رب کی عبادت کے لیے کہہ رہے ہیں جس کا نام اللہ ہے۔ اور وہ لوگ بھی اللہ کو کیا کہتے تھے؟ رب اکبر، رب کعبہ، رب البیت، رب البیت کہتے تھے، رب حاضل بیت، ہم نے پڑھا نا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان سے کہہ دیجئے وہ اللہ، وہ اللہ ہے، وہی اللہ جس کو تم پکارتے ہو۔ جب تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو تم اسی کے پاس جاتے ہو، جب کوئی تکلیف آتی ہے تو تم اسی کی طرف رجوع کرتے ہو۔ پھر کہاں جاتے ہیں تمہارے بنائے ہوئے بناوٹی معبود اور شریک، جنہیں تم اپنی دل لگی کے لیے جو ہے وہ دل کے سامان کر رہے تھے تیار ان کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ان سے کہہ دو هو اللہ، وہ اللہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ احد، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایسا ہے جو احد ہے۔ آپ دیکھیے عربی زبان میں احد جب یوز کیا جاتا ہے تو کسی کے ساتھ مناسبت سے یوز کیا جاتا ہے، جیسے یوم الاحد، پہلا دن، ٹھیک ہے، جیسے کہ اس کے دن کو کہتے ہیں عربی میں یوم الاحد، ایک خاص دن کا، مختلف دنوں کے جیسے عربی کے نام ہے نا، ہمارے دن ہوتے ہیں سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، بالکل اسی طرح سے ان کا یوم الاحد جو ہے وہ کہلاتا ہے ہفتے کا پہلا دن جو ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سیکنڈ ٹائپ پہ اس کو ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ رکھا جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ کے طور پر اس کو یوز کیا جاتا ہے، لیکن وہ احد کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا کہ ان کو کہہ دو کہ وہ جو اللہ ہے وہ ایک ہے،
تو ایک تو عربی زبان میں کہتے ہیں واحد کو، ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما سکتے تھے قل هو اللہ واحد، ان سے کہہ دو کہ وہ جو اللہ ہے وہ ایک ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واحد نہیں کہا، ہے نا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد، ان سے کہو کہ اللہ واحد نہیں احد ہے۔ احد کیا ہوتا ہے؟ کیوں اللہ نے اپنا نام واحد کے بجائے احد بتایا؟ تو احد کے حوالے سے ہم دیکھیں تو سب سے پہلے تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں جو اپنا نام بتایا اللہ، وہ اللہ کے تمام 99 صفاتی ناموں کا ایک مجموعہ ہے، ٹھیک؟ جتنے 99 صفاتی نام ہیں وہ ایک اللہ کہنے سے پوری صفات کاملہ اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اللہ کو کہاں کریں تو اللہ کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اللہ ہی کہنا ہے، ہم اللہ کو خدا نہیں کہہ سکتے، اللہ خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، اور ہمارا معبود کون ہے؟ خدا نہیں ہے، کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب ہم اللہ کہتے ہیں تو سارے صفاتی نام اس کے اندر آ جاتے ہیں، وہ حیو بھی ہے، وہ قیوم بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ ہر صفت جو ہے وہ اس کے اندر بدل جائے اتم پوری کی پوری آ جاتی ہے۔ اب جو احد کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تو یہ احد جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت ہے یا ایسی تعریف ہے، کمال ہے جو صرف اور صرف اللہ کی سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی کے لیے بولا جاتا ہے، کسی اور چیز کے لیے عربی زبان میں کبھی کسی ذات کے لیے، کسی شخص کے لیے احد نہیں بولا گیا۔ واحد بولا جائے گا لیکن احد نہیں بولا جائے گا۔ تو یہ احد کی صفت بھی صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہے، کوئی اور جو ہے وہ اس صفت کا حامل نہیں ہے۔ اب احد اللہ کی خاص صفت ہے تو احد کا کیا مطلب ہے؟ ایسا اللہ، ایسا کہ جس کے جیسا اور کوئی ہے ہی نہیں، وہ ہر چیز میں، ہر صفات میں اپنی پورے کا پورا ایسا مثالی ہے کہ اس کی جیسا مثل اور کوئی نہیں ہے۔ وہ کریم بھی ہے تو کوئی اور اتنا کریم نہیں ہو سکتا، وہ سمیع بھی ہے تو کوئی اتنا سمیع نہیں ہو سکتا، وہ بصیر بھی ہے تو کوئی اتنا بصیر نہیں ہو سکتا، وہ غفور بھی ہے تو کوئی اتنا غفور نہیں ہو سکتا۔ گویا احد ایک اکیلا واحد وہ ایسی ہستی ہے کہ جو رب ہونے کا اپنے اندر وہ رکھتی ہے، اپنے اندر سموتی ہے، رب ہونے کی کوالٹی اپنے اندر رکھتی ہے۔ قل هو اللہ احد۔ اب اللہ آگے اپنی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ الصمد، اللہ ایسا ہے جو الصمد ہے۔ اب یہ صمد کا اگر اردو ترجمہ کیا جائے تو وہ کیا سمجھ آتا ہے؟ اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن صمد کا جو عربی میں جو اس کا اصل مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا سردار جس کی طرف ہر کوئی جاتا ہے اپنی حاجت روائی کرنے کے لیے، اپنی پرابلمز بتانے کے لیے، اور ایسا سردار جس سے سب ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ہر معاملے کو حل بھی کر دے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایسا سردار الصمد جو پوری طاقت رکھتا ہو، جسے خود کسی چیز کی ضرورت نہ ہو جبکہ وہ سب کی ضرورتیں پوری کر رہا ہو، وہ ایسا بے نیاز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ سمد جب یہ اللہ کے جو سارے معنی دیکھے جاتے ہیں تو سمد کے حوالے سے کیا کیا چیزیں مختلف مفسر القرآن ہیں اور ہر ایک نے اپنی طرف سے علیحدہ ہی اس کا مطلب بیان کیا ہے۔ وہ ایسا جو تمام صفات میں اور اعمال میں کامل ہو، وہ جس پر کوئی آفت نہیں آتی ہو، وہ جو بے عیب ہو، وہ جس کی صفت کے جیسے کوئی اور ان صفات سے متصف نہ ہو، وہ جو باقی رہنے والا ہو، وہ جو لازوال ہو، اور وہ جس کے بعد سب لوگ اپنی حاجتوں کے لیے رجوع کرتے ہوں، اور وہ جو ہر ایک کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہو۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے مطالب پیش کیے گئے، لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہترین صفت ہے کہ اللہ کیسا ہے؟ احد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ صمد بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا غنی ہے، اتنا غنی ہے، وہ ایسی لیول پہ ہے یا ایسی پوزیشن رکھتا ہے کہ ہر
طرف جا رہا ہے، اس کو میری اور آپ کی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ وہ میری عبادت کریں۔ کیا اللہ کو میری اور آپ کی عبادت اور اطاعت کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ کو میری اور آپ کی اطاعت اور عبادت کی ضرورت ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز تعاون اور کرہن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آسمان میں چرکنے کی آواز سن رہا ہوں، کیا تم بھی سن رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہمیں تو کوئی ایسی آواز نہیں آ رہی۔ تو آپ نے فرمایا اس وقت آسمان میں بالش بھر بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ کسی فرشتے کا سر سجدے میں نہ ہو۔ اللہ کی تو اتنی تسبیح ہو رہی ہے، اتنی زیادہ تسبیح ہو رہی ہے۔ اللہ تو اتنا غنی ہے کہ حدیث بتاتی ہے کہ اگر تم سب زمین کے جنوں انس، زمین میں پائے جانے والے جنات اور انسان سب سے زیادہ عبادت گزار بھی ہو جاؤ گے نا، تو پھر بھی میری اطاعت میں کوئی، میری کائنات میں اور میری اس میں کمی کوئی نہیں آئے گی۔ اور اگر تم میں سے ہر جن و انس سب سے زیادہ بدکار بھی ہو جاؤ گے تو پھر میری کائنات میں یا میری حکومت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے میری اور آپ کی عبادت کی اور اطاعت کی، اور فائدہ کس کو ہے؟ مجھے اور آپ کو ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے وہ جو جنت بنائی ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ اگر وہ رب کی مان کر، رب کو مان کے رب کی مان کر چلے گا تو وہ جو جنت میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہے وہ اس کا حقدار بن جائے۔ تو لہٰذا اللہ کو اتنا غنی ہے، اللہ الصمد، اللہ بہت غنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس غنا کے حوالے سے مجھے اور آپ کو پھر کیا کرنا چاہیے، یہ کیا بتا رہی ہے؟ ساری کی ساری عبادتیں پھر کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ آیت پوری کی پوری شرک کی ٹوٹل نفی کرنے والی آیت ہے، اور یہ قرآن کی یہ سورت بھی ٹوٹل شرک کی نفی بتاتی ہے کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے میری، لیکن میری تمام جو ہے وہ ان صلاتی، میری تمام نمازیں، میری تمام قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا۔ کیونکہ وہی ہستی تو ایسی ہے، وہی ذات تو ایسی ہے کہ جس کی طرف سب جا کے رجوع کرتے ہیں، اپنی ضرورتوں کے لیے جاتے ہیں، اپنی حاجت روائیوں کے لیے جاتے ہیں، اپنی مشکل کشائیوں کے لیے جاتے ہیں۔ تو پھر میں اور آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو پھر میں اور آپ اپنی حاجت روائیوں کے لیے جا کے درباروں پہ مانگنے کیوں پہنچ جاتے ہیں؟ وہ ایک سجدہ جو کھرا کھٹکتا ہے تجھ کو 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک اللہ کے آگے اگر سرنگوں کر دے تو ساری مشکلات خود بخود حل ہو جاتی۔ لہٰذا آج سے مجھے اور آپ کو یہاں سمجھ لینا ہے کہ یہ پورے کے پوری شرک کی نفی کرنے والی صورت ہے، اور شرک کو تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی۔ کیا تھا شرک؟ شرک فی الذات، فی العبادات، فی الاختیارات اور فی الصفات۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی اختیارات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ جب کسی چیز میں شریک نہیں کرنا، اور ہم نے پڑھ لیا کہ احد ہے، صمد ہے، اس کے جیسے کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو ہم کسی اور کو الہ کے حوالے سے کیسے شریک کر سکتے ہیں؟ تو پھر ظاہر ہے جب، اور پھر تمام عبادات کس کے لیے ہوں گی؟ اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہوں گی۔ تو شرک فی العبادات کی ذمے سے بھی ہٹ جانا ہے، شرک سے بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ شرک ایسے انسان کے اندر داخل ہوتا ہے کہ جیسے کالی سیاہ رات میں کالے سیاہ پتھر پہ کالی سیاہ چیونٹی چل رہی ہوتی ہے تو وہ نظر نہیں آتی۔ لہٰذا اتنا محتاط ہو کے اپنے آپ کو ہر قسم کے شرک سے بچانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورت مجھے اور آپ کو اسی لیے سکھائی ہے کہ اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، مجھے اور آپ کو ہی فائدہ ہے، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ تو وہ پیدا کیا گیا،
نہ اس نے کچھ پیدا کیا، لم یلد، نہ اس نے کوئی چیز جنی، یعنی نہ اس نے کوئی چیز پیدا کی، ولم یولد، اور نہ اس کو پیدا کیا گیا، نہ وہ پیدا ہوا۔ جب وہ حیو ہے، قیوم ہے، وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ اللہ تو اپنا تعارف ایسے فرماتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہاں پہ؟ لم یلد ولم یولد۔ یہ جو ان مشرکین مکہ اور عیسائیوں اور ان سب کے عقائد تھے، وہ کیا تھے؟ کہ ظاہر ہے ان کا بیٹا کیوں بناتے تھے؟ اللہ کا کیوں بناتے تھے؟ اللہ کے وہ ایک انسان کی جیسی ساخت اور حیت بناتے تھے الہ کی، اور پھر جیسے کہ انسان کو فنا ہے تو وہ کہتے تھے کہ جی انسان جب فنا ہوگا تو میرا پیچھے جائیداد کو کون وارث ہوگا، اس کو کس کو ملے گی، میرا نام چلتا رہے تو مجھے اولاد ہو جائے۔ تو لہٰذا رب تو ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، رب تو ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ساری ان عقائد کی نفی کر دی کہ اللہ ان تمام صفات سے آری ہے جو تم ایک رب کے لیے مختص کرتے ہو۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کو جنا گیا اور نہ ہی اس نے کسی کو جنا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ فرمایا، انما اللہ الہ واحد سبحانہ، اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، اس بات سے وہ پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی بیٹا ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اس کے لیے سارا کچھ ہے جو کچھ زمین میں ہے اور آسمانوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن پاک میں سورہ زخرف میں فرمایا، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا دیا۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان کھلا ناشکرا ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، انہوں نے تو اللہ کے لیے جنوں کو شریک بنا دیا۔ اللہ کا وہ جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا کرتے تھے۔ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور حالانکہ وہ ان کا خالق ہے اور انہوں نے بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بھی گھڑ لی، حالانکہ وہ پاک اور بالا برتر ہے ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمان اور زمین کا موجد ہے۔ بدیع السماوات والارض، اس نے تو ایسے آسمان و زمین کو بنایا ہے بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی ماڈل کے، بغیر کسی را مٹیریل کے۔ وہ تو بدیع ہے، آسمان و زمین کو ایسے بنانے والا ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہے ہی نہیں۔ اللہ نے خود فرمایا سورہ انعام میں، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں آیت نمبر 26 میں، وَقَالَ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے۔ سبحانہ، پاک ہے وہ، بل عباد مکرمون، یہ وہ لوگ جو ہیں جن کو انہوں نے بیٹا رب کا بنا دیا، وہ تو بہت مکرم اور عزت والے بنتے تھے۔ کون تھے وہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اکرام کیا تھا، ان کو تو بہت عزت دی تھی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں بھی فرماتے ہیں، قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ سبحانہ، پاک ہے وہ، الغنی، وہ تو غنی ہے، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، کیا تمہارے پاس اپنے اس قول کے لیے کوئی دلیل ہے؟ کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے؟ تو ان کی ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پہ قرآن پاک میں کہہ کے نفی بھی کی، لیکن ایک بہترین صورت مختلف موقعوں پر جب وہ سوالات کرنے آتے تو خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کے بتایا جاتا کہ ان کو یہ سنا دیجیے، ان کو پڑھ کر بتا دیجیے۔ اللہ نے فرمایا سورہ مومنون میں، من اتخذ اللہ من ولد، اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، اور وما کان معہ من الہ، اور کوئی دوسرا خدا بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کے لیے اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ الصمد، الاحد، اس میں ہم نے پڑھ لیا کہ احد اور صمد کیا بتا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جیسا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ تو پھر اللہ نے آخر میں یہی فرمایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی برابری کرنے والا ہے ہی۔
صدق اللہ العظیم. بدیع السماوات والارض، بدیع کہتے ہیں ایسا بنانے والا جو بغیر کسی نقشے کے، را مٹیریل کے، یا بغیر کسی ماڈل کے، پریویس کوئی ماڈل یا نمونے کے بغیر کوئی خود بخود ایک چیز بنانے والا، اس کا موجد ہو. ٹھیک ہے. معوذتین آخری دو صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس کو کہا جاتا ہے بہترین پناہ مانگنے والی صورتیں ہیں. یہ وہ بہترین پناہ مانگنے والی صورتیں ہیں کہ ان صورتوں میں تمام چیزیں جو انسان کو تکلیف یا شر پہنچا سکتی ہیں ان سے پناہ مانگ لی گئی. اور کس کی پناہ مانگی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ. بڑی خوبصورت صورتیں سورہ فلق اور ناس معوذتین کے حوالے سے اس کا زمانہ نزول ہم دیکھ لیتے ہیں کیا تھا کہ یہ مکی صورت بھی کہا جاتا ہے اور مدنی بھی ان کو کہا جاتا ہے. دونوں کے لیے لاجکس موجود ہیں. کچھ روایات میں ان کو مکی کہا جاتا ہے، کچھ میں مدنی کہا جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے کہ کسی صورت کو مکی بھی کہا جائے اور مدنی بھی کہا جائے؟ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جسے سورہ اخلاص میں نے ابھی آپ کو بتائی، تو سورہ اخلاص مکہ میں بھی لوگ آگے سوال کرتے تھے اور مدینہ میں بھی سوال کرتے، اور ہر دفعہ ایک ہی صورت کو بار بار اللہ کی طرف سے نازل کر کے جواب کے طور پہ حضور کو سکھایا جاتا کہ ان کے اس سوال کا یہ جواب ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اسی وقت پہلی دفعہ نازل ہوئی ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے. یہ نازل مکہ میں ہو گئی تھی. اب یہاں پر کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی اور کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی؟ تو جب مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا نزول ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا تبلیغ شروع کی. اور جب تبلیغ شروع کی تو ان لوگوں نے مختلف ہتھ کنڈوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی. ہم پیچھے پڑھ کر آئے نا سورہ کافرون میں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ طور پر ان کو جواب دے دیا گیا تھا کہ ان کو کہہ دو وَلَا نَعْبُدُ مَا عَبَدتُّم، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی عبادت تم کرتے ہو. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین. جب صاف طریقے سے ان کو یہ بات کہہ دی گئی کہ میں کسی طرح بھی تمہارے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو اب ان کی مخالفت اتنی زیادہ بڑھ گئی، اتنا زیادہ زور شور سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ ہونا شروع ہو گئے کہ مختلف ہتھ کنڈے مزید اپنانا شروع ہوئے. وہ حسد کی جلن بکھوڑن میں جا کے وہ کہاں سے کہاں پہنچتے گئے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی نعوذ باللہ سازشیں کرنی شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ٹونے کے معاملات کرنے شروع کر دیے. ان کی ایک شدید خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو بیمار ہو جائیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی جادو ہو جائے، یا آپ دیوانے ہو جائیں نعوذ باللہ، یا آپ فوت ہو جائیں، یا آپ کو قتل ہی کر دیا جائے. آپ کو منظر عام سے ٹوٹلی ہٹانے کے لیے انہوں نے مختلف قسم کی کوششیں شروع کر دی. تو اس حوالے سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بچاؤ کے لیے مختلف شروں سے بچاؤ ہے نا، تو مختلف قسم کے شروں سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صورتیں معوذتین نازل فرمائی کہ آپ ان کو بار بار پڑھا کریں. اور اس ایک اور ہمیں دوسری جو پتہ چلتی ہے کہ یہ مدنی ہے، تو اس حوالے سے خاص طور سے پتہ چلتی ہیں کچھ روایات بڑی ہی آتھینٹک آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خیبر کے بعد، جب خیبر کی جنگ ہوئی تو صلح حدیبیہ کے بعد خیبر کے یہودی جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کا عمل کروایا خصوصی طور پر. وہ بھی میں آپ کو واقعہ سارا بتاتی ہوں، اس کی پوری بہت لمبی روایت آتی ہے. تو وہ بہت مختلف روایات کو جب جمع کریں تو پورا ایک قصہ ہمارے پاس آ جاتا ہے، وہ میں بھی آپ کو سناؤں گی. تو یہ ایک بہت اوتھینٹک سورس پتہ چلتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کا معاملہ کیا گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس جادو کے توڑ کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ صورتیں پڑھنے کے لیے حکم دیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ حضرت عقبہ بن عامر کی آتی ہے بڑی زبردست روایت کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تمہیں کچھ پتا ہے کہ آج رات مجھ پر کیسی آیات نازل ہوئی ہیں؟ یہ بے مثل آیات ہیں اور یہ قل اعوذ برب الفلق
अऊज़ु बिरब्बिन नास है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ पकड़ लिया और ये उक़बा बिन आमिर मदीना में हिजरत करके जो मुसलमान हुए थे, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ पकड़ लिया और उनको ये फरमाया कि क्या मैं तुम्हें बताऊं ऐसी सूरत जिससे बेहतरीन सूरत और कोई अल्लाह ताला ने नाजिल ही नहीं की। तो इन्होंने फरमाया कि तुम सूरह क़ुल औज़ु बिरब्बिल फलक और नास पढ़ा करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा उनसे हज़रत उक़बा बिन आमिर के हवाले से आता है कि उन्होंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पूछा था कि तुम क्या ये रात को सोने से पहले भी आपने फरमाया कि इसको पढ़ के सोया करो और कोशिश करो कि तुम्हारी नमाजों की में इनकी क़िराअत छूटने ना पाए। तो गोया नमाजों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इसको पढ़ा करते थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया ना मेरे ऊपर कौन सी सूरतें नाज़िल हुई हैं, फिर आपने नमाज जब उसके बाद पढ़ाई तो उस नमाज में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सूरतों की तिलावत फरमाई थी। तो इस तरह से पता चलता है, मुख्तलिफ रिवायात आती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये मदीना में भी नाजिल हुई। अब जो है मौजू और मजमून जैसे मैंने आपको बता दिया कि मुख्तलिफ तरह से हर मामलात ऐसे हो रहे थे कि जैसे भीड़ के छत्ते पे जैसे हाथ डाल दिया और वो डसने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्खियां तैयार बैठी हों। हर तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट मामलात किए जा रहे थे। हसद की एक आग थी जो उनके दिलों में लगी हुई थी। ईसाइयों का और यहूदियों का तो हमने रीजन पता कर लिया कि क्यों वो लोग ईमान नहीं लाते थे। बड़ी डिटेल और तफसील से हमने सूरह बकरा में इसको पढ़ा है। लेकिन मुशरिकीन मक्का क्यों ईमान नहीं लाते थे, क्या रीजन थी? वो समझते थे कि हम तो सरदार हैं, हमें मिलनी चाहिए, वो तो यतीम है। बड़ाई का उनको जोम था। तो इस हवाले से अबू जहल का बाकायदा एक कॉल मिलता है कि अब उसने अबू जहल से कहा, मुखालफत में बहुत बढ़ गया तो उसने अबू जहल ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये खुद कहा कि हमारा और बनी अब्दुल मुनाफ यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का बाहम मुकाबला था। बनी अब्दुल मुनाफ और बनु हाशिम इनका आपस में बहुत वो था मुकाबला। उन्होंने खाने खिलाए तो फिर हमने भी खाने खिलाए, उन्होंने सवारियां पहुंचाई फिर हमने भी सवारियां पहुंचाई, उन्होंने अतिये दिए तो हमने भी अतिये दिए। और जबकि हम और वो बिल्कुल बाहमी इज्जत और शराफत में बाकायदा टक्कर के हो गए और बराबर हो गए, तो अब ये बनी अब्दुल मुनाफ ये कहते हैं कि हमारे अंदर एक नदी आ गया है जिसके ऊपर आसमान से वही उतरती है, भला इस मैदान में हम उनका कैसे मुकाबला करेंगे, लिहाजा हम हरगिज इसकी बात को नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये उनके अंदर एक बुग़्ज़ और हसद की आग थी जिसकी वजह से वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब आप ये कहें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू कैसे हो गया, वो तो नबी थे, क्या नबियों पर भी जादू हो जाता है? तो हमें कुरान ही बताता है कि जैसे हमने सारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ा भी और आगे भी इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, उसमें हमने क्या पढ़ा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन के पास गए तबलीग के लिए और बात करने के लिए, तो उसने क्या आगे से बोला था, उसने कहा कि ठीक है आप अपना वो करें जो आपने करना है। फिर वो किया तो वो सारे के सारे जिस्म को निकलता चला गया, वो जो हुआ था सारा का सारा उनका मामला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मामला कुछ ऐसे हुआ था कि उन्होंने जब उसको देखा, रस्सियां सारी क्या बन गई, जब जादूगरों ने फेंका था सांप बन गई। तो जादूगरों ने जब वो फेंका तो रस्सी सांप बन गई। तो वो तो होता क्या है इसका, ये इंसान की आंख के ऊपर असर अंदाज होता है और आंख के ऊपर ऐसा एक पर्दा डाल देता है कि आपको वो चीज वैसी नजर आने लगती है। वो रस्सी सांप बनी नहीं थी, बल्कि वो जो जादू के जो अल्फाज होते हैं वो आपकी आंखों पे पड़ जाते हैं और आपको उस पर असर ये होता है कि आपको वो चीज वैसी नजर आने लग जाती है। और ये बाकायदा तौर पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में इसको बताया है इन अल्फाज के हवाले से कि
सहरु आयुरिन नास, कि उनकी लोगों की आंखों पर सहर कर दिया और जादू कर दिया। तो गोया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर भी जब ये सारा मामला हुआ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का क्या रवैया था, वो थोड़ा सा डर गए थे ना, खौफ हो गया था, और वो भी इस शहर में आ गए थे। तो दैट्स वेरी नेचुरल, क्योंकि अंबिया भी बशर होते हैं और ये सारे के सारे मामला नबी के साथ भी ऐन मुमकिन थे और ये हुए बाकायदा ऑथेंटिक इसके साथ रिवायात मौजूद हैं। तो जब भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कोई ऐसे मामलात हुए तो आपका रवैया भी ऐसा ही नजर आया कि आपने भी जब फिरौन के साथ दरबार में बातचीत हो रही है तो फिरौन ने कत्ल का मशवरा दिया या हुक्म दिया, तो आगे से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसकी पनाह मांगी थी? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज क्या थे? इन्नी उस्तु बिरब्बी व रब्बिकुम, कि मैं पनाह मांगता हूँ अपने रब की और तुम्हारे रब की, मिन कुल्ली मुतकब्बिरिन, हर मुतकब्बिर से, ला युमिनु बियौमिल हिसाब, जो यौम हिसाब के ऊपर ईमान नहीं रखता, हर ऐसे मुतकब्बिर से मैं जो है अल्लाह की पनाह में जाता हूँ, जो तुम्हारा रब भी है और मेरा रब भी है। तो ये अंबिया का तरीका है। वो भी जब किसी शर में जाते थे, गिरफ्तार होते थे, तो वो किसकी पनाह लेते थे? अल्लाह की पनाह लेते थे और अल्लाह ही की पनाह लेते थे। ना सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बल्कि मुख्तलिफ और दूसरे अंबिया भी आते हैं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, उनका भी मामला बिल्कुल ऐसा ही नजर आता है कि वो जब उन्होंने देखा कि एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में नमूदार हो गया तो उसको आगे से कहने लगी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका, कि मैं रहमान की पनाह में आती हूँ तुझसे, इन कुंत तक़िया, अगर तू कोई मुत्तकी आदमी है, इंसान है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का भी ऐसे मामला हुआ कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे को बचाने के लिए अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह ये मेरा बेटा है, तू इसको महफूज रख, तो अल्लाह ताला ने आगे से उनको डांटा और बाकायदा पुकारा कि ये तो एक बिगड़ा हुआ काम है। जब अल्लाह की डांट सुनी तो फिर अल्लाह से वो परेशान हुए हजरत नूह अलैहिस्सलाम, और क्या दुआ मांगते हैं? रब्बी इन्नी आऊज़ु बिका, ए मेरे रब, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, अन अस्अलुका मा लैसा ली बिही इल्म, कि मैं तुझसे ऐसा सवाल करूं जिसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। तो अल्लाह की पनाह मांगने का तरीका तो अंबिया की तमाम सुन्नतों से हमें मिलता है और साबित होता है। अब देखिए, पनाह जब मांगी जाती है तो पनाह मांगने के हवाले से वैसे भी मामला होता है ना कि जब अल्लाह की कोई पनाह मांगता है तो वो क्यों मांगता है? उसको यकीन होता है कि कि मेरा रब जो है वो मुझे पनाह दे देगा। पनाह क्यों मांगी जाती है? जब किसी से डर होता है। और कब मांगी जाती है? जब इंसान को ये होता है कि मैं अपने मसाइल से बच नहीं सकता लेकिन ये जो है मुझे बचा सकता है, तो इससे भी पनाह मांगी जाती है जिससे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मुझे पनाह दे देगा। ऐसा ही है ना? तो पनाह मांगी कब जाती है, क्यों मांगी जाती है और किससे मांगी जाती है, ये हमने सब समझ लिया कि इंसान उसी वक्त पनाह मांगता है जब वो खुद उस पर कादिर नहीं होता, उसी से मांगता है जिससे वो समझता है कि वो उस पर कादिर होता है। और मोमिनों का यही रवैया हमें नजर आता है कि मोमिन इधर और उधर पनाह के लिए नहीं जाते, वो किसकी पनाह मांगते हैं? रब्बुल आलमीन की, अल्लाह सुब्हानहू तआला ही की पनाह मांगते हैं। अब देखा जाए तो ये जो मुअव्वज़तैन है, इनकी बड़ी फजीलत है और बड़ी अहमियत भी है। हजरत उक़बा बिन आमिर की रिवायात से मैंने आपको जैसे बताया कि सोने वक्त, जागते वक्त, रात को सोते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास तौर से मामूल था कि सोते वक्त मुअव्वज़तैन को पढ़ते और फिर अपने हाथों पे फूंक मारते और अपने पूरे जिस्म पर फेर लिया करते, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मरज़ुल मौत में भी मुब्तला थे तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो ये काम करती हुई नजर आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं पढ़ा जाता था तो आप से उनको फील हो गया कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना है। आपने खुद मुअव्वज़तैन को पढ़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे फूंका और फिर उनको हाथों को लेके उनके पूरे जिस्म पे इस तरह फिरवा दिया। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीका था जिसको हमें भी जो है वो करना चाहिए। फिर एक और उनकी उक़बा बिन आमिर की रिवायत से आता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सवारी पर चले जा रहे थे और आपके कैफो फरमाते हैं कि मैं आपके कदम मुबारक पर हाथ रखे हुए साथ साथ चल रहा था। मैंने अर्ज किया, मुझे सूरह यूसुफ सिखा दीजिए।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک بندے کے لیے قل اعوذ برب الفلق سے زیادہ نافع کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حضور نے مجھ سے فرمایا ابن عابس کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ پناہ مانگنے والوں نے جتنی چیزوں کے ذریعے سے اللہ کی پناہ مانگی ہے ان میں سب سے افضل کون سی چیزیں ہیں؟ میں نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں۔ تو ان صورتوں کے اندر ہر قسم کی شر سے جو ہے وہ پناہ مانگی گئی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یہ جادو کا سارا معاملہ ہوا، میں نے آپ کو بتایا تھا خیبر کے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ آیا، صلح حدیبیہ کے بعد کی بات ہے۔ وہ وفد مدینہ آیا اور مدینہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام تھا لبید بن عاصم۔ لبید بن عاصم بڑا ماہر فن جادوگر تھا۔ وہ یہودیوں کے گروہ نے آ کے لبید بن عاصم کو یہ کہا کہ دیکھو تمہیں معلوم ہے کہ جو ہے انہوں نے ہمارے ساتھ ساتھ کیا کیا کر دیا ہے اور ہم ہر کوشش کر چکے ہیں ان کے اوپر جادو کرنے کی لیکن ہم ناکام رہے ہیں، لہٰذا تم اب یہ 3 اشرفیاں ہم سے لو اور تم یہ کوئی ایسا جادو کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے اوپر صحیح قسم کا اثر ہو جائے، یہ اس کے سحر سے بچ نہ سکے۔ لبید بن عاصم نے وہ پیسے لے لیے اور ایک یہودی لڑکا ان دنوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور تھا۔ اس نے کیا کیا، ایک کچھ روایات میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی بہنیں بھی بہت ماہر جادوگرنیاں تھیں۔ اس نے اپنی بہنوں کو بھی بیچ میں انوالو کیا اور اس نے خود بھی ایک عمل کیا اور اس یہودی لڑکے کو ساتھ ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک یعنی جو بال تھے کنگھی سمیت، کنگھی کا ایک ٹکڑا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پھنسے ہوئے تھے اس سمیت اس نے حاصل کر لیا اور اس کو کیا کیا کہ ایک نر کھجور کے خوشے میں رکھ کے اس کو ایک کنواں تھا جس کا نام آتا ہے زروان یزی اروان، بنی زریق کے ایک کنویں زروان یزی زروان کے نام کے اندر اس نے ایک پتھر کے نیچے اس چیز کو دبا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آہستہ 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 پورا 1 سال لگا اس کا اثر ہونے میں۔ اس سے آپ اندازہ یہ کرتے جائیے گا کہ جب لوگ جادو ٹونے کرتے ہیں تو ان کے اثرات کتنی دیر لیتے ہیں اثر انداز ہونے میں۔ 6 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی پتہ نہیں چلا، لیکن جو بعد کے 6 مہینے تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ فیلنگ شروع ہوئی۔ اب اس فیلنگ میں یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قرآن کی آیت ہمیں بتانے سے چوک کر دی ہو یا کوئی خطبے میں غلطی کر دی ہو یا نماز غلط پڑھا دی ہو یا کوئی بھی کتابت کروانے کے معاملے میں کوئی غلطی کا معاملہ ہو گیا ہو، ایسا نہیں تھا۔ اب جیسے ہوتا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس یہ اس کا اثر مطلب کسی دوسرے پر نہیں پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی یہ فیل ہونا شروع ہوا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں ایک اپنی بیویوں کے پاس چلا گیا ہوں لیکن میں گیا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ شخص یہاں پر آیا تھا لیکن وہ آیا نہیں ہوتا، تو گویا ان کو کچھ ایلیوژنز ہونا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے نا، ان کو کچھ ہیلوسینیشن سی ہونا شروع ہو گئی، اپنے ذہنی حوالے سے ان کو کچھ محسوس ہونا شروع ہو گیا جس میں ان کو تھوڑی ان ایزینس فیلنگ شروع ہوئی، اور آخری جو 3 دن تھے اس میں تو بہت ہی زیادہ ان کو یہ فیل ہوا کہ یہ مجھے یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، نظر پہ ان کو تھوڑا سا شبہ ہونا شروع ہوا اپنی کہ یہ چیز جسے گم گئی ہے اور وہ وہیں پڑی ہوئی ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اپسیٹ ہوئے۔ ایک دن کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس کیفیت سے جیسے 3 دن اس میں گزرے تو آپ کو بڑا فیل ہوا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے کنٹینیوس دعا کرتے 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 حضرت عائشہ کے ساتھ حجرے میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خواب دکھایا اور اس میں سارا معاملہ بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے بتا دیا ہے۔ آپ نے کیا دیکھا تھا؟ آپ نے خواب میں یہ دیکھا کہ 2 شخص تھے، فرشتے شخص کی انسانوں کی شکل میں آئے،
ایک سرہانے کی طرف کھڑا ہو گیا اور ایک پینتی کی طرف کھڑا ہو گیا اور آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر کے کہنے لگے کہ یہ ان کو کیا ہوا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں ان کو کیا ہوا ہے ان صاحب کو. تو وہ جو دوسرا فرشتہ ہے وہ کہتا ہے, دوسرا شخص جو تھا وہ کہنے لگا کہ ان کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے. تو اس نے پہلے نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ تو دوسرے نے بتایا لبید بن عاصم نے. کیسے جادو کیا ہے؟ اس نے سارا بتایا. یہ بالوں کے اوپر اس طرح سے نر کھجور کے خوشے کو لے کر اس پہ جادو کیا ہے اور اس کو فلاں کنویں کے اندر جو ہے وہ پتھر کے نیچے دبا دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھلی تو آپ نے فوراً کس کو بلایا؟ حضرت علی کو, حضرت عمار بن یاسر کو اور حضرت زبیر کو. ان تینوں کو بھیجا اور جاؤ جا کے بنی زریق کے کنویں کو دیکھو اور جا کے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وہاں پہ پہنچ گئے. اپنے سامنے جو ہے کنویں کا سارا پانی نکلوایا. نکلوانے کے بعد وہاں واقعی میں ایک پتھر کے نیچے جو ہے ایک یہ سارا کچھ پڑا ہوا تھا اور ساتھ ہی ایک پتلا بھی تھا موم کا جس میں سوئیاں کھبی ہوئی تھی, جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھی اور ایک تاج کے اندر 11 گرہیں لگی ہوئی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ چیزیں پکڑائی جاتی ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا کہ آپ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے جائیں. ایک ایک آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جاتے اور وہ گرہ کھولتے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے جاتے کہ مجھے لگا کہ جیسے میں کسی قید سے آزاد کر دیا گیا ہوں. تو گویا یہ سارے کا سارا واقعہ عین حق ہے اور ایسا ہوا تھا. اس میں کہیں ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ کسی سیکنڈ پرسن کے لیے کے معاملے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو, ایسا ہرگز نہیں تھا. قرآن میں مختلف جگہوں پر آتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے. تو سحر زدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز بھی نہیں تھے. ہاں کچھ عرصے کے لیے ان کے اوپر یہ تھوڑا سا اس کا اثر ضرور ہوا. مجھے اور آپ کو سب کو سبق دینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس کیفیت سے گزارا تاکہ مجھے اور آپ کو پتہ چل سکے کہ اگر تمہارے ساتھ زندگی میں کبھی بھی کوئی تکلیفیں, کوئی شر آئیں, کوئی حاسد پیدا ہو جائے, کوئی تمہارے ساتھ جادو ٹونے اور منتروں کے معاملات ہو جائیں تو بہترین معاملات کیا ہیں؟ یہ قل اعوذ برب الفلق اور یہ ناس. یہ ایسے تحفے عطا کر دیے گئے ہیں مومن کو کہ ہر قسم کے شر سے انسان کو محفوظ رکھیں گے. اور آپ کی مسنون دعاؤں میں جو صبح و شام کی دعائیں ہیں اس کو مست کر دیا گیا ہے. 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ رات کو قل هو اللہ احد کے ساتھ قل اعوذ برب الفلق اور ناس ان کو بھی پڑھنا اور پھر رات کو سوتے وقت جب آپ ان کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ کسی بھی جادو ٹونے اور بری نظر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے. یہ بات یاد رکھنا ہے کہ جب بھی اثر ہوتا ہے جادو میں اللہ کی اذن کے بغیر نہیں ہوتا, اور شفا بھی اگر آتی ہے تو اللہ ہی کے اذن سے آتی ہے. آپ لاکھ پڑھتے رہیں گے, اگر اللہ نے شفا نہیں دینی تو نہیں دینی. اللہ نے شفا دینی ہے تو ایک دفعہ کے پڑھنے سے ہی دے دینی ہے. لہٰذا مومن توکل کس پر کرتا ہے؟ اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے. اور یہ جو جادو ٹونا اور منتر جھاڑ پھونک یہ کس میں آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاص طور سے اس کے لیے فرمایا نا 7 ہلاک ہونے والے گناہوں سے جو ہے وہ بچا کرو. موبقات کہتے ہیں جن میں سے ایک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کے بعد سیکنڈ نمبر پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جادو کرنا رکھا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو حاسدوں کی شر سے بھی محفوظ رکھے, نظر بد سے بھی محفوظ رکھے, مختلف مخلوقات کی شر سے بھی اپنی پناہ میں رکھے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان ہلاک ہونے والے گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. بڑی ہی خوبصورت جو حدیث ہمیں اس کے حوالے سے ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت بڑی طویل آتی ہے جس کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے وہ لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے جو نہ داغنے کا علاج کراتے ہیں. داغنا آج کل کے دور میں کوٹری کو کہا جاتا ہے. جو نہ داغنے کا علاج کراتے ہیں, نہ جھاڑ پھونک کراتے ہیں, نہ فال لیتے ہیں, بلکہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو باب ایمن سے جنت میں داخل ہوں گے.
بلا حساب جنت میں جانے والے ہوں گے. کتنی بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کی کے لیے جو کوئی ایسا نہ کوٹری یا داغنے کا علاج نہیں کراتے اور نہ ہی جھاڑ پھونک کا معاملہ کرتے ہیں, بلکہ کیا کرتے, رب پر توکل کرتے ہیں. اللہ کے اذن سے آیا ہے یہ تکلیف, اللہ ہی کے اذن سے جائے گی. ٹھیک ہے, اللہ نے بھیجی ہے راضی و رضا, اللہ ہی اپنے اذن سے اس کو ختم کر دے گا انشاءاللہ. رب کی ذات پر توکل یہ بہت بڑی صفت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس صفت سے جو ہے وہ مالا مال کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو باب امن سے بلا حساب جنت الفردوس میں داخل فرما دے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جس نے داغنے سے علاج کرایا اور جھاڑ پھونک کرائی وہ اللہ پر توکل سے بے تعلق ہو گیا. جھاڑ پھونک کرنا کیا ہوتا ہے؟ جھاڑ پھونک کرنا, دم درود. ٹھیک ہے, دم درود جو ہے یہ جھاڑ پھونک ہے. جب ہم یہ کہیں کہ جی جھاڑ پھونک کے بارے میں جو ہے وہ لوگ تو کرتے ہیں, وہ تو سورہ رقیہ بھی ہے, سورہ فاتحہ بھی ہے جھاڑ پھونک کے لیے. دیکھیں یہ حدیث جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ان کے لیے ہے جو بالکل اللہ پر توکل کرتے, کسی قسم کی جھاڑ پھونک پہ نہیں آتے, راضی برضا رویہ ہے, تکلیف آئی بھی ہے تو اللہ کے اذن سے, جائے گی بھی تو اللہ کے اذن سے. لہٰذا اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے ہیں. اور جو اللہ کے اوپر سے توکل سے ہٹتا ہے تو پھر وہ مختلف چیزوں کے اوپر توکل کرنا شروع ہو جاتا ہے. اب جی فلاں ہماری وہ دادی اماں نہیں ہے یا فلاں وہ بزرگ خاتون نہیں ہے, اب وہ کون دم کرے, وہ بچے بیٹھے ہیں اور وہ بیمار ہو کے بیٹھے ہیں, اور جی ہمارے تو جب تک وہ فلاں دم نہ کرے وہ بچہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا. تو یہ توکل کس پر آ جاتا ہے؟ دم پر آ جاتا ہے نا. وہ یہ رہتا ہی نہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہے, میں خود پڑھ کے پھونک دوں, میں خود اللہ کی کلام کو تمہارے اوپر پڑھ کے پھونکوں, کیوں نہیں اللہ تعالیٰ شفا دے گا. تو لہٰذا یہ جو جن کا اعتقاد اور توکل ان چیزوں پر بیٹھ جاتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں کو ناپسند فرمایا جن میں سے ایک جھاڑ پھونک بھی ہے سوائے معوذتین کے. ٹھیک ہے, ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک سے بالکل منع کر دیا تھا, بالکل کسی قسم کی جھاڑ پھونک نہیں ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شرائط کے ساتھ اجازت دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ اس میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کی شرک کی آمیزش نہ ہو. ٹھیک ہے نا. میں نے کہیں پڑھا, مجھے وہ شعر یاد نہیں آ رہا, مجھے اس وقت بالکل یاد نہیں آ رہا. داتا گنج کو کیا نام ہے ان کا, سید علی حجویری صاحب, ان کے نام جو ہے نا وہ نہیں, اس میں کیا تھا کہ اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے کوئی شعر ہے, پیغمبر ولی امام سب رہنمائی کے لیے. دیکھیے کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین, پھرتے ہو پھر بھی در بدر مشکل کشائی کے لیے. ہاں, اور دیکھیے پتہ نہیں ملاد پھلاندی طاقت اور پتہ نہیں کیا اس طرح کا کوئی شعر میں نے پڑھا کہ وہ داتا جان صاحب سے جو ہے وہ مانگا جا رہا تھا کہ آپ ہمارے ان باتوں کے اندر اتنی وہ پیدا کر دیں کہ یہ بالکل ٹھیک جو ہے وہ ہو جائے. تو وہ نام کس کا بیچ میں آ رہا تھا؟ داتا گنج بخش کا. داتا بھی نہیں کہنا چاہیے, سید علی حجویری کا نام لینا چاہیے. تو اب داتا کون ہے؟ شرک کی نفی تو ہم نے سورہ اخلاص میں پڑھ لی. داتا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. گنج بخش کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. غوث اعظم کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. غوث الثقلین کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو لہٰذا حاجت روائی مشکل کشائی کون کرے گا؟ وہی کرے گا, اسی سے کی جائے گی. تو لہٰذا یہاں پر بھی جو ہے وہ جھاڑ پھونک کے حوالے سے بھی جب آپ کچھ پڑھ کے پھونکنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی چیز ہو جس میں کسی قسم کے شرک یا معاملات نہ ہو. اللہ کے نام کے علاوہ کوئی اور کلام نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے پاک ناموں سے یا اللہ کے کلام سے اگر جھاڑا جائے تو اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل اور رویہ بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ نماز کے دوران بچھو نے کاٹا, اور بچھو نے جب کاٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ بچھو پر خدا کی لعنت, یہ نہ کسی نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ کسی اور کو. پھر پانی اور نمک منگوایا, جہاں بچھو نے کاٹا تھا وہاں نمکین پانی کو ڈالتے جاتے, ملتے جاتے, اور قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ پڑھ کے
پھونکتے جاتے ہیں. حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر جو آپ کے نواسے تھے ان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باقاعدہ طور پر دعا پڑھ کے پھونکا کرتے تھے. ہمیں وہ کلمات معلوم ہیں, کون سے ہیں؟ اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نواسوں کے اوپر بھی یہ پڑھ کے پھونکا کرتے تھے. تو یہ جھاڑ پھونک کا ایک طریقہ کہ اللہ کی حفاظت میں دے دیا. عثمان بن العاص سے آتا ہے کہ انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے جب سے اسلام قبول کیا میرے پیٹ میں بڑا شدید درد ہوتا ہے اور ایسا درد ہے کہ جو مجھے مارے دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سیدھا ہاتھ اس کا کہا کہ اس جگہ پر رکھو اور جہاں درد ہوتا ہے 3 مرتبہ بسم اللہ کہو اور 7 مرتبہ یہ کہتے ہوئے ہاتھ پھیرو اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ہمیں طریقے اس طرح کے ملتے ہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو سعید خدری جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو جبرائیل امین آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر پوچھا, اے محمد آپ کیا بیمار ہو گئے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. تو انہوں نے کہا کہ بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا. تو یہ آپ نے درود دم پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھونکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہو گئے. تو یہ سارے اللہ کے ناموں کے ساتھ جو ہے وہ دم اور درود پڑھا جا رہا ہے اور پھونکا جا رہا ہے. اسی طرح ایک اور ام المومنین حضرت حفصہ سے بھی یہ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی تھی. ایک مرتبہ وہ بیٹھی ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہاں پہ ان کے پاس ایک شفا نامی خاتون بھی بیٹھی تھی. ان کو کہتے ہیں شفا بنت عبداللہ اور ان کو شفا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چونٹی کے کانٹے کا بڑا خوبصورت دم جانتی تھی. تو وہ چونٹی کے کانٹے کا دم جانتی تھی. جیسے چونٹی کاٹ جائے تو کتنی سویلنگ ہو جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت حفصہ نے بتایا کہ یہ چونٹی کے کانٹے کا دم جانتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم بھی جو ہے اس کو حفصہ کو بھی جیسے پڑھنا لکھنا تم نے سکھایا ہے ایسے ہی تم یہ بھی اس کو سکھا دو. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح کا ایک معاملہ آیا اور انہوں نے کہا کہ جاہلیت کے زمانے میں ہم لوگ جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رائے ہے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے پوچھا جن چیزوں سے تم جھاڑ پھونک کرتے تھے وہ میرے سامنے پیش کرو. تو جھاڑنے میں کوئی مذائقہ نہیں جب تک کہ اس میں شرک موجود نہ ہو. پھر انہوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے آپ نے ان کچھ چیزوں کو نکال دیا کہ اب یہ ٹھیک ہے, اب تم جو ہے وہ پھونک سکتے ہو اور اس کو اجازت دیتی. اس طرح کے بہت سارے اور بھی معاملات ملتے ہیں کہ نظر بد کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں دعائیں ملتی ہیں تو یہ سب بھی جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں. حضرت عائشہ ایک مرتبہ بیمار تھی اور اپنے حجرے میں لیٹی ہوئی تھی تو وہاں پہ کون آ گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے. انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودیہ خاتون جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے اور وہ ان کو جھاڑ پھونک کر رہی ہے یعنی دم درود کر رہی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو کیا فرمایا؟ اللہ کی کتاب سے پڑھ کر جھاڑو, اللہ کی کتاب سے پڑھ کر. گویا یہود اپنی جو تورات ہے ان کی آیات کو پڑھ کے بھی ضرور اپنا دم کا معاملہ کر سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی شرکیہ بات نہیں ہونی چاہیے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو اس حوالے سے اب ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے ناموں سے, اللہ کے صفاتی ناموں سے اور قرآن کے یعنی اللہ کے کلام سے اور نبی کے ساتھ جو دعائیں ہیں مسنون دعائیں ان کے حوالے سے دم درود کا معاملہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اب آپ علاج کوئی نہ کریں اور بس دم کے اوپر ہی اکتفا کر کے بیٹھ جائیں کہ بس اب تو میں نے علاج کوئی نہیں کرنا, صرف دم ہی دم کرتی رہوں گی اور بچے ہیں تو وہ مر رہے ہیں اور خود بھی تکلیف میں وہ ختم ہو جا رہے. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اب آپ جو ہے وہ
ساری کی ساری جو ہے وہ دکانیں لگا کے بیٹھ جائیں اور عامل بابا سنیاسی جادوگر اور پتہ نہیں کیا کیا اور اس کو دم درود کر رہے ہیں اور سارے علاج معالجے کے معاملات ہو رہے ہیں، ایسی بھی بات اس میں نہیں ہے۔ گویا اپنے طور پہ انسان کر سکتا ہے، اپنی فیملی میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ رکھیں، اپنے اس میں رکھیں، یہ نہیں ہے کہ آپ دکانیں لگا کے اور اپنا ایک ذریعہ معاش بنا لیں اس کو اور اس کو استعمال کریں۔ ایک اس چیز کو کہ لوگ اس چیز کو جائز قرار دیتے ہیں، ایک حضرت ابو سعید خدری کی ہمیں ایک بہت ہی زبردست قسم کی روایت ملتی ہے جس سے لوگ اس کا جواز پیدا کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی تو اجرت لی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہم پر سردار بنا کے بھیجا ایک لشکر کا۔ وہاں پر جب یہ لوگ گئے اور آپ کو یہ دیکھ لیں کہ پیدل پیدل جایا کرتے تھے اور کتنی دور جگہوں پر وہ جاتے تھے، تو ان کو جب وہاں پہ بھیجا تو وہاں پر ایک قبیلے پر ان کا پڑاؤ ہوا۔ قبیلے کے لوگوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ جب ضیافت سے انکار کیا تو اب یہ لوگ کیا چاہتے تھے؟ یہ لوگ چاہتے تھے یہاں وہاں کا ایک روٹین اور ایک رواج تھا کہ 100-150 میل کی مسافت پہ اگر آپ کو کوئی قبیلہ ملتا ہے تو ظاہر 100-150 میل کی مسافت پہ کتنی مشکل سے پہنچتے ہوں گے، سامان وغیرہ سب ختم ہو جاتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی آیا ہے تو ہماری آؤ بھگت کی جائے، ہماری ضیافت کی جائے۔ تو وہ کہتے تھے کہ انہوں نے جب انکار کر دیا تو اب بستی کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ جب بستی کے سردار کو بچھو نے کاٹا تو وہ لوگ بستی والے آئے اور آ کے کہنے لگے کہ ہمارے تو سردار کو ایسے کاٹ لیا، آپ کے پاس اس کا کوئی علاج وغیرہ ہے تو آپ اس کا کچھ کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ بھائی آپ نے تو ہماری ضیافت سے انکار کر دیا تھا، آپ نے تو ہمیں کچھ دیا نہیں، آپ پہلے ہمیں اس کے عوض اگر کچھ دیں گے تو پھر ہم جا کے اس کا کچھ کرتے ہیں۔ اور they were very right for that۔ انہوں نے کوئی ناجائز تقاضا تو نہیں کیا تھا، انہوں نے تو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کہا کہ آپ ہمیں اگر کچھ دیں گے اس کے عوض تو ہم کچھ کر دیں گے۔ وہ گئے، اندر گئے تو وہاں پر انہوں نے کہ وہی پانی منگوایا، نمک ڈالا اور اس میں پڑھ پڑھ کے پھونکتے گئے، اللہ نے شفا دے دی۔ سورہ فاتحہ انہوں نے شاید پڑھی یا یہ پڑھی، بہرحال انہوں نے جب اس طرح سے پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکتے رہے اور وہ سورہ شفا بھی ہے، سورہ رقیہ بھی ہے اور وہ شفا یاب ہو گیا۔ اب اس نے جو بستی کا بندہ لینے آیا تھا، انہوں نے 30 بکریوں کا وعدہ کیا تھا، تو نتیجتاً 30 بکریاں انہوں نے ان کو دی۔ اب جب 30 بکریاں ملی تو صحابہ کرام بڑا ناراض ہوئے، انہوں نے بولا کہ تم قرآن کی سورہ فاتحہ پڑھ کے وہاں پھونک کے آئے ہو، اس کے عوض تم نے بکریاں کیوں لے لی؟ تو ہم تو یہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوچھیں گے پھر ہم ان بکریوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ یہ صحیح کیا یا غلط کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ کے یہ بات بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہنس کے فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ سورت جو ہے وہ جھاڑنے کے کام بھی آ سکتی ہے، یعنی یہ سورت شفا بھی ہے، بکریاں لے لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی لگا لو، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو لوگ جواز بنا کے دکانیں بنا لیتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں اور علاج کرتے ہیں، جبکہ اس کی پیری فقیر۔ اب آپ دیکھیے اس چیز کے پیچھے لاجک میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ وہ جو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی وہ کسی مقصد کے تحت کی تھی۔ وہ لٹے پھوٹے گئے تھے، 150-200 کی میل جب پیدل جاتا ہے جب انسان، کوئی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تب انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی۔ ہاں تو یہ دیٹ مینس کہ ایسی صورتوں میں جب کچھ بھی نہ ہو تو پیسہ بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی مناہی نہیں ہے، صحیح، لیکن اس کو ایک روٹین عادت نہیں بنایا جائے گا۔ میرا خیال ہے اب آپ لوگوں کے الحمدللہ کافی کانسیپٹس ان حوالوں سے کلیئر ہو گئے ہوں گے، ہے نا؟ کوئی اشکال تو نہیں ہے، کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ چلے اب ہم شروع کر لیتے ہیں۔ قل اعوذ برب بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں رب الفلق، فلق کے رب کی، صبح کے رب کی۔ فلق کہتے ہیں پھاڑنے کو، اس رب کی جو تاریکی کے پردے کو پھاڑ کر سفید صبح پہ نمودار کرتا ہے، جو دن کو روشن کرتا ہے۔ تو میں ایسے رب کی پناہ میں جاتا ہوں جو تاریکی کے پردے کو چاک کر دن کا پردہ جو ہے وہ چاک کرتا ہے اور روشن کرتا ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ صبح کے رب کی میں پناہ مانگتا ہوں، وہ رب جو تاریکی کو ہٹا کے صبح لے کے آتا ہے، ہر اندھیرے کو دور کر کے روشنی لاتا ہے، ہر مشکل کو دور کر کے اس میں آسانی پیدا کرتا ہے، ایسے رب کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور فلک ایک اور اس کو بھی کہتے ہیں کہ
ہر چیز جو دنیا میں آتی ہے وہ کسی چیز کو پھاڑ کر آتی ہے. دنیا میں جو بھی تخلیق ہوتی ہے, جو بھی چیز پیدا ہوتی ہے, وہ نباتات کو دیکھ لیں, بیج کو پھاڑتا ہے, اور کیا ہوتا ہے, زمین کو پھاڑ کے نکلتی ہے, پکوپل ایسا ہی ہوتا ہے. بچہ آتا ہے دنیا میں, رحم مادر کو پھاڑ کے آتا ہے, وہ میمبرین پھٹتی ہے بیگ میں سے, کیا ہوتا ہے, انڈے میں سے بچہ نکلتا ہے تو اس کی جھلی کو توڑ کے باہر نکلتا ہے, پھاڑ کے باہر آتا ہے. اسی طرح بارش کو دیکھ لیں تو وہ آسمان کے جو بادل ہوتے ہیں ان کو پھاڑ کے برستی ہے. چشمے نکلتے ہیں, وہ کیسے نکلتے ہیں, پتھر کو پھٹتا ہے تو اس میں سے چشمہ نکلتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. تو گویا دنیا میں جتنی بھی چیزیں, دنیا اور آسمان کی کائنات کی جو تخلیق ہوئی ہے, یہ بھی تو آپس میں باہم ملے ہوئے تھے نا, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھاڑ کے جدا کیا تھا. تو ہر چیز جو اس دنیا میں وجود میں آتی ہے وہ پھٹنے سے آتی ہے. تو قل اعوذ برب الفلق, کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی جو ساری کی ساری تخلیق کو پیدا کرنے والا ہے, تو پھاڑ کے اس تخلیق کو بنانے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت یہاں پہ بتائی گئی پناہ مانگنے کے حوالے سے. من شر ما خلق, ہر اس تخلیق کے شر سے جو اس نے بنائی, جو کہ اس نے پیدا کی, اگر وہ شر پہنچا رہی ہے تو اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں, اور اگر اس نے ابھی شر نہیں پہنچایا اور شر دے سکتی ہے تو اس سے پہلے میں اللہ سے اس کی حفاظت مانگتا ہوں. تو لہذا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, جو اس نے بنا دی, جتنی تخلیقات بنا دی, جو بھی مجھے تکلیف پہنچا سکتی ہے, شر دے سکتی ہے یا دے رہی ہے, ان سب سے میں اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, اور اس کی بھی میں پناہ مانگتا ہوں اس شر سے. وَمِن شَرِّ, اس شر سے بھی, غَاسِقٍ, جو رات کے وقت آتی ہے, اذا وقب, جب وہ چھا جاتی ہے, یعنی اندھیرے کے شر سے پناہ مانگی جب وہ چھا جاتا ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اذا وقب, اندھیرے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب کہ وہ چھا جاتا ہے. اندھیرا چھاتا ہے, اس کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر برائیاں اندھیروں میں ہوتی ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے, زیادہ تر برائیاں جو ہیں وہ اندھیروں میں جنم لیتی ہیں, اور ان اندھیروں میں جنم ہونے والی برائیوں میں ہر قسم کی برائیاں اور ساتھ ساتھ قتل تک کے منصوبے بھی جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کے اندھیروں میں ہی ہو رہے تھے. یہ جادو ٹونے کے معاملات یہ راتوں کے اندھیروں میں ہوتے ہیں. یہ قبروں میں بیٹھ کے جو چلے کشیاں ہوتی ہیں یہ اندھیروں میں کی جاتی ہیں. قبرستانوں میں جا کر بیٹھ کر یہ سب کام کیسے ہوتے ہیں؟ راتوں وہ ہوتے ہیں. تو لہٰذا من شر غاسق اذا وقب, ہر اس اندھیرے کے شر سے جب وہ چھاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور حضرت عائشہ کا ہاتھ پکڑ کے چاند کی طرف اشارہ کر کے فرمایا, ہاذا الغاسق, ہاذا الغاسق اذا وقب, کہ یہ ہے الغاسق اذا وقب. چاند کو اللہ تعالیٰ نے کہا, اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ ہے غاسق اذا وقب, یہ ہے وہ اندھیرا جب کہ وہ چھا جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ چاند کی تو روشنی ہے جس کی روشنی میں جو ہے وہ لوگ کام خراب کرتے ہیں. اندھیرا تو نہیں ہوتا نا, تاریکی بچنے والے کے لیے بہت مصیبت ہوتی ہے, لیکن کرنے والے کے لیے اس کو سب نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں چاند کی روشنی میں یہ ایسے کر رہا ہوں. تو چاند کی روشنی ان کاموں میں بڑی ہی مددگار ثابت ہوتی ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ من شر غاسق اذا وقب کا بھی معاملہ ہم کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اب یہاں پر جو مانگی جا رہی ہے من شر ما خلق, من شر غاسق اذا وقب, تو یہاں پر مشرکین مکہ کا کیا معاملہ تھا, وہ کیا کرتے تھے, تو وہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے. یہاں تو ہمیں 3 چیزوں سے پناہ مانگی گئی. اللہ سے مانگی گئی جو کہ فلک کا رب ہے, پھر اس مخلوق کے شر سے پناہ مانگی گئی, پھر رات کی تاریکی کے شر سے پناہ مانگی گئی. تو مشرکین مکہ کس چیز سے پناہ مانگا کرتے تھے؟ مشرکین مکہ پناہ مانگا کرتے تھے جنوں سے. آپ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ سورہ جن میں فرمایا کہ یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے. جب وہ کسی سنسان آبادی میں جاتے تھے تو وہاں جا کر پکار کر کہتے تھے کہ ہم اس وادی کے رب کی یعنی جو اس جن ہے اس وادی میں جو جن ہے یا حکمران ہے یا اس کا مالک ہے اس کی پناہ مانگتے ہیں. تو وہ جنوں کی پناہ مانگتے تھے. لیکن میں نے آپ کو جسے پہلے بھی بتایا تھا مومنوں کا یہ طریقہ نہیں. مومنوں کس سے پناہ مانگیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. انبیاء کا بھی یہی طریقہ تھا اور باقی تمام مومنوں کا بھی یہی طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں ملتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پناہ مانگ رہے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. کتنی آپ کو مسنون دعائیں ملیں گی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ سے پناہ مانگی ہے. تو لہٰذا اللہ سے پناہ مانگنی ہے اور ان تمام چیزوں کے حوالے سے جو یہ شرور ہمیں یہاں پہ پتہ چل رہے ہیں ان شروں سے بھی ہم نے پناہ مانگنی ہے. حضرت عائشہ کی روایت آپ کو میں نے بتایا تو اب اللہ سبحانہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور اس شر سے بھی جو گروہوں میں پڑھ کے پھونکنے والیاں ہیں ان کے شر سے بھی. یہ گروہوں میں پڑھ کے پھونکنے والیاں کون ہیں؟ اس کا مطلب ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ کام عورتیں زیادہ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر مرد بھی زیادہ ہوں تو اس کے لیے صفت عورت ہی کے لیے اس طرح ایسی مؤنثی یوز کی جاتی ہے. تو گویا مرد بھی یہ کام کرتے ہیں لیکن خواتین ان کاموں میں بھی بہت زیادہ انوالو ہوتی ہیں جیسے کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے لبید بن عاصم نے اپنی بہنوں کے ساتھ مل کے یہ معاملہ کیا تھا. اور نفاساتی یعنی کہ گروہوں میں پڑھ کے پھونکنے والیاں فی العقد گروہ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی گرہیں لگی ہوئی تھی؟ 11 گرہیں لگی ہوئی تھی. تو لہٰذا ایک آیت جو ہے یہ جب گنے تو ٹوٹل 11 آیات بنتی ہیں اور 11 گرہیں لگائی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اور حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرے. حسد ایک ایسی آپ کہہ لیجیے برائی ہے, ایک ایسی کیفیت ہے. کس کی ہوتی ہے؟ کون حاسد ہوتا ہے؟ وہ شخص جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا. حاسد وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا. تو لہٰذا حسد کا یہ جذبہ جب وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا اور اس کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ فلاں کو کیوں مل گئی, مجھے کیوں نہیں ملی, اس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے, یہ ہوتی ہے حسد. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. بہت لوگوں کے دلوں میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ان کے اندر سے یہ حسد کی فیلنگ نظر آتی ہے, سمجھ آتی ہے, پتہ چلتی ہے کہ وہ بھی حاسد ہیں, حسد کر رہے ہیں. لیکن جب تک کہ وہ اس کیفیت سے کوئی غلط عمل نہیں کرتے, کوئی شر پہنچانے کا معاملہ نہیں کرتے, تب تک ان کے اس جذبے کے اوپر پکڑ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ کوئی غلط عمل کرتے ہیں, کوئی اعمال کر کے, عملیات کر کے, یا ایسی چیزیں جادو ٹونے منتر یا پھونک جھاڑ پھون کر کے کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, پھر جا کے وہ کیا ہے, انہ لا یفلح الساحرون, ساحر فلاح نہیں پاتے. کیونکہ کیا ہے, یہ تو کفر ہے, جادو تو کفر ہے. تو حسد جب بہت زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر یہ جادو ٹونے منتر اور پھر قتل تک بھی انسان کو لے جاتا ہے. لہٰذا اس فیلنگ اور اس کیفیت کو شروع میں ہی دبا دینا بہت ضروری ہے. حسد بے شک ہوتی ہے, نظر بہرحال لگتی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ نظر جو ہے وہ انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہڈیاں تک پہنچا دیتی ہے. تو لہٰذا حسد سے بچنے کی شرط کی دعا کی گئی ہے اور اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے. صدق اللہ العظیم. سورہ ناس مکی سورت, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس, کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں
انسانوں کے رب کی اب 3 صفات بتائی جا رہی ہیں، برب الناس، مالک الناس، الہ الناس۔ وہ کس کی پناہ مانگی جا رہی ہے؟ ان کو کہہ دیں میں کس کی پناہ مانگتا ہوں؟ انسانوں کے رب کی، وہ جو کہ انسانوں کا مالک بھی ہے، وہ جو انسانوں کا معبود بھی ہے۔ الہ کے تو ویسے بہت سارے ان کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن الہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی یہاں پر یوز کیا، کیوں؟ وہ جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں، جس کو لوگ مانتے ہیں، پوجتے ہیں، جس سے حاجت روائی کا معاملہ کرتے ہیں، اور پناہ کس کی مانگی جا رہی ہے؟ اسی رب کی جو مالک الناس ہے، جو تمام انسانوں کا مالک ہے، ان کا مشکل کشا ہے، ان کا رب ہے، ان کی ربوبیت کے معاملات کرنے والا ہے، ان کی ساری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، ان کو تمام شروں اور تکلیفوں سے بچانے والا ہے۔ تو لہٰذا رب کی 3 صفات بتا کر رب سے ہی پناہ مانگی گئی۔ پھر کہا من شر الوسواس الخناس، اور کس سے پناہ مانگ رہا ہوں؟ من شر، کس شر سے؟ وسواسی، جو وسوسے ڈالتا ہے، خناس، کون ہے؟ بار بار پلٹ پلٹ کر آتا ہے، شکل دکھاتا ہے، ایک دم سے غائب ہو جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے، پھر جیسے ستارہ چمکتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے۔ یہ کس کی کیفیت ہے؟ یہ شیطان کی کیفیت ہے۔ وہ آتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، اور حدیث ہمیں بتاتی ہے ہر انسان کے دل کے 2 حصے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک حصے میں شیطان ہوتا ہے، ایک میں فرشتہ رہتا ہے۔ جب تک انسان کی زبان ذکر الہی کرتی رہتی ہے، دل کے اس حصے سے شیطان چلا جاتا ہے، اور جب اس کی زبان ذکر الہی سے غفلت برتتی ہے تو دل کے اس حصے پر شیطان آتا ہے، چونچ رکھ کے اپنی وہاں وسوسہ ڈالتا ہے، اور کام اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وسوسہ آتا ہے انسان کے اندر، شیطان کا یہ کام نہیں ہے کہ جبرن ہمارا ہاتھ پکڑوا کے ہم سے کام کروا لے۔ شیطان دل میں صرف ایک خیال اور ایک وسوسہ ڈالتا ہے، ایک دفعہ ڈالا، ہم نے اس پہ کنٹرول کر لیا، پھر کیا ہوگا؟ خناس ہے، بار بار آئے گا، بار بار آئے گا، وسواس ڈالے گا، بار بار آ کے وسوسے ڈالے گا، اور اس کی بات کو جو ہم دبائے جا رہے ہیں، بار بار خناس بار بار پلٹ پلٹ کر آتا ہے، وسوسے سے ڈال کر وسوسہ اندازی کرنے کے لیے بار بار پلٹ کر آتا ہے، اور ہمارے اندر ایک خواہش کو جنم دلا دیتا ہے۔ وہ جنم لیتی ہے خواہش بڑھتی ہے، آرزو بڑھتی ہے، پھر تمنا ہو جاتی ہے میں نے تو یہ کرنا ہے، پھر عزم کر لیتا ہے انسان، پھر ارادہ کرتا ہے اور اس کو عمل میں پہنچا دیتا ہے، وہ عملی جامہ پہنا دیتا ہے۔ یہ ہے وہ طریقہ جو انسان اپنے اندر سے خود کرتا ہے۔ شیطان کا کام کتنا تھا؟ صرف وسوسہ ڈالنے کا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، اللہ نے ان وسوسوں سے ہی پناہ مانگ لی ہے، کہ مانگنے کے لیے کہا ہے کہ وہ جو وسوسے بار بار ڈالتا ہے، اللہ تو مجھے اس کے شر سے محفوظ فرما لے۔ اور ایک جگہ نہیں، اللہ نے قرآن پاک میں اور جگہوں پہ بھی فرمایا ہے۔ کہاں آتا ہے یہ؟ حامیم سجدہ، سورہ اعراف میں حامیم سجدہ میں بھی، کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں اچھی بات پتا بھی ہوتی ہے، ہم بتانا بھی چاہتے ہیں دوسرے کو، ہم بتا بھی دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک دم سے بڑا کام خراب ہو جاتا ہے، اور وہ جو دوسرے ہوتے ہیں وہ اٹھ کے ہمیں الٹا بولنا شروع ہو جاتے ہیں، تم تو بڑا یہ کہہ رہی تھی اور دیکھو تم نے یہ کام خراب کر دیا، تم بھی ایسے کر رہی ہو، ایسے ہو جاتا ہے۔ پھر اب ہم کہتے ہیں ہم دوسرے کو بتائیں ہی نہ۔ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ شیطان۔ تو جب نیکی کے عمل سے کوئی روک رہا ہے آپ کو، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ شیطان ہے جو مجھے روک رہا ہے۔ اپنا یہ کرائٹیریا بنا لیں کہ اگر میں اس عمل سے رک رہی ہوں تو کیا یہ نیکی کا عمل ہے جس سے رک رہی ہوں، یا یہ برائی کا عمل ہے؟ اگر تو وہ نیکی کا عمل ہے اور میں رک رہی ہوں تو یہ کون روک رہا ہے؟ شیطان۔ سمجھ لیں کہ یہ شیطان روک رہا تھا، اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ یہ اپنے محاذبے کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، سمجھ کے لیے کبھی نہیں آتی سمجھ، کنفیوژن ہوتی ہے کہ اب ایسی سٹیج پر میں کیا کروں۔ اب جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی نا، تو بس آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ میں نیکی کے عمل سے روک رہی ہوں اپنے آپ کو کہ برے عمل سے۔ اگر نیکی کے عمل سے دل میں آ رہا ہے کہ یار یہ رہنے دو، میں یہ کرتی نہیں ہوں، خام خواہ لوگوں کی باتیں ہونی ہے میرے اوپر، کیا فائدہ کرنے کا، رہنے دو، میں نہیں بتاتی، تو یہ کیا تھا؟ شیطان کا وسوسہ تھا۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا فرمایا وقل اور کہہ دیجئے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، تم سے کہہ دیجئے کہ میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی کہ وہ میرے قریب بھی آئیں۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو جائے تو وہ فوراً چونک جاتے ہیں اور پھر انہیں صحیح رستہ صاف نظر آنے لگتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ یہ بڑے نصیبے والے ہوتے ہیں اور یہ بڑے ہی کسی اور کو نصیبوں کے علاوہ حاصل نہیں ہوتی یہ کیفیت۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اب یہ جو شیطان ہے اللہ فرما رہا ہے آگے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ شیطان جو سینوں میں یوں وسوسے ڈالتا ہے، جیسے میں نے بھی آپ کو حدیث میں بتایا من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ گویا یہ شیطان انسان کے اندر رہنے والا تو ہے ہی ہے، لیکن جنوں میں سے بھی ہے، جن تو ہے ہی آپ کی لپٹ سے اور وہ شیطان ہے، اور لیکن والناس وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے جیسے پڑھا انسان کا اپنا نفس جو ہے نا وہ شیطان بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ قاف میں وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسِهِ، ہم اس کے اپنے نفس سے ابھرنے والے وسوسوں کو جانتے ہیں۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ تو گویا جو اندر نفس کے اندر پیدا ہونے والی خواہشات ہیں وہ بھی ہمارے اندر جو ہے وہ شیطان نہیں، وہ تو ہمارے انسان کے اندر ہی ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ اب شیطان کہاں سے آ گیا؟ تو گویا وہ شیطان ہمارے دماغ میں وہ خواہش نفس کو ڈال رہا تھا۔ اللہ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی نا اعوذ باللہ من شرور انفسنا، اللہ ہمیں نفسوں کے شر سے بھی محفوظ فرما لے۔ اس دعا کو بھی اپنے لیے لازم کیا کریں۔ اللہ نے فرمایا سورہ انعام میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيْطَانَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان جنوں اور شیطان انسانوں کو دشمن بنا دیا ہے۔ یوحی بعضهم الی بعض، جو ایک دوسرے پر خوشائند باتیں اور دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے ہیں۔ زخرف القول غرورا، سورہ انعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا۔ بڑی ہی خوبصورت باتیں اور بڑی ہی خوبصورت آیتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کا علم بھی عطا فرمائے اور ان پر عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے، ان تمام شرور سے جن سے بچنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں سکھایا ہے۔ بڑی جامع ترین یہ دو صورتیں بھی ہم نے پڑھ لی الحمدللہ، لیکن اس کا کنیکشن آپ دیکھیے کہ قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ترتیب کے حوالے سے آخر میں کیوں رکھوایا۔ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے دعا مانگنے کا طریقہ سورہ فاتحہ میں سیکھا تھا، اور اللہ سے ہم نے ہدایت مانگی تو اللہ نے ہمیں فوراً پورا کتاب آگے کھول دیا سورہ بقرہ میں اور کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے، اس کو لے لو اور ہدایت بن جائے گی۔ کس کے لیے؟ اگر دل میں تقویٰ رکھو گے تو یہ کتاب سراسر تمہارے لیے ہدایت بن جائے گی۔ اور پھر اللہ نے ہمیں کافرین، متقین، منافقین، فاسقین سب کی صفات بھی بتا دی، اور پھر فرما دیا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، تم میں سے وہ جاہل اور ان پڑھ ہوں گے جن کے پاس اس الکتاب کا علم نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اس کو پڑھتے رہنا، بار بار پڑھتے رہنا اس کو، اور بار بار جب تم پڑھ کے رہو گے تو پھر اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ کا معاملہ نہیں کرنا کہ کچھ چیزوں پر تو ایمان لے اور کچھ چیزوں سے انکار کر دیا۔ یہ معاملہ اور رویہ تمہارا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ سمعنا وَأَطَعْنَا، اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کری۔ ربنا اننا آمنا، اللہ ہم نے مان لیا، اللہ ہم تجھ پر ایمان لے کر آگے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سمعنا وعصینا نہیں کرتے، ہم سن کے نافرمانی نہیں کرتے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے نا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے اوپر یہ دین مکمل کر دیا ہے۔ دین مجھے اور آپ کو مکمل شکل میں ملا، پوری خوبصورتی کے ساتھ ملا ہے، لہٰذا اس دین کے اندر
غتزل ہونا ہے, ادخلوا فی السلم کافہ کرنا ہے, آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں بننا ہے, بلکہ صبغت اللہ چڑھانا ہے, اللہ پر اپنا رنگ چڑھانا. اللہ نے ہمیں کنتم خیر امت بنایا, اخرجت للناس کیا, لوگوں کے لیے نکالا, اور بھی کہا کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, لوگوں کو نیکی کا حکم دو, برائی سے بچاؤ. جب تم یہ کام کرو گے, یدعون الی الخیر کرو گے, لوگوں کو بلاؤ گے, نیکی کے اوپر عمل کر کے چلو گے, اللہ کو مان کر اللہ کی مان رہے ہوگے, دین کے حفاظ کی کوششیں کر رہے ہوگے, تو مشکلات تو آئیں گی, دشمن تو بنیں گے, تکلیفیں تو آئیں گی, پریشانیاں بھی ہوں گی, حاسد بھی پیدا ہوں گے, جادو ٹونے بھی ہوں گے, اور منتر اور جو جھاڑ پھونک کے معاملات بھی ہوں گے. اب یہ لے لو, معوذتین تمہیں دیتی ہیں, ان کو پڑھتے رہنا, ان کو اپنی زندگیوں میں رائج کر لو, راسخ کر لو, صبح شام کی دعاؤں میں پڑھو, رات کو سونے سے پہلے پڑھو, حصار بناؤ اس کے, نبی کی سنتوں پہ عمل کر کے چلو, انشاءاللہ اللہ تمہارا محافظ ہوگا, انشاءاللہ تم دین کے علمبردار بن کے اٹھو گے, انشاءاللہ انبیاء کے نائب بھی بنو گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس فریضے کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں اخلاص عمل عطا فرمائے, اللہ ہمارے اعمالوں کو قبولیت عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین.